فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، عید الاضحیٰ قریب ہے. یہ ایسا دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے سب تو زیادہ پسندیدہ عمل قربانی ہے. قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ پرانی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا. اللہ تعالیٰ نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے قربانی رہی ہے. آدم علیہ السلام یہ دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور اس پورے واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کی قبولیت حسب نسب پہ نہیں ہے، رنگ اور نسل پہ نہیں ہے، بلکہ تقوی پر. دونوں آپس اندر بھائی نے، حابیل اور قابیل، دونوں ہی آدم علیہ السلام کے بیٹے نے. ایک کی قربانی قبول ہے اور دوسرے کی قربانی مردود ہے. گویا قربانی اس شخص کی قبول ہے جس کے اندر تقویٰ ہے، اور پھر خاص کر اس قربانی جسنوں اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنا ہے. سنت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت انتہائی مقدس اور انتہائی قابل رشک شخصیت ہے، جس کا ذکر قرآن پاک اندر جا بجا ہوا ہے. ہم سارے ملت ابراہیمی پر ہی
اور دنیا اندر جتنے مذاہب نے اپنے آپ ہر مذہب نسبت کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام. یہودیوں کا دعویٰ بھی یہی ہے، عیسائیوں کا دعویٰ بھی یہی ہے، لیکن اللہ نے رد فرمایا ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ ہی عیسائیوں کے مذہب میں تھے، بلکہ وہ صرف توحید پر قائم تھے اور یکسو تھے، اور ان کا سب کچھ اللہ کے لیے تھا. تو یقیناً قربانی جب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو صرف قربانی کی حد تک آپ کی ذات کو فالو کیتا جائے، آپ کی ذات کو نمونہ سمجھا جائے، اور باقی عقائد اور نظریات ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی پرواہ نہ ہوئے، تو پھر ایسا شخص ملت ابراہیم پہ کیسے ہوگا، دین ابراہیم پہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ دین ابراہیم پر محمد مصطفیٰ ہے اور آپ کے متبعین. تو آج جتنے فرقے دنیا اندر موجود ہیں، اگر ہر فرقہ اپنے عقائد نظریات ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر پیش کرے تو سارے فرقے تو ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے مخالف نظر آ. گروہ آل الحدیث جو ہے اس کا ایک عقیدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے پر ہے، آپ کی ملت اور آپ کی اتباع پر، کہ جو عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے ہم اس عقیدے پر، اور پھر یقیناً قربانی اسی شخص کی قبول ہوئے گی جو دین ابراہیم عقیدہ ابراہیم پہ ہو. قرآن پاک نے فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ. دین ابراہیم سے وہی شخص دور ہٹتا ہے، منہ پھیرتا ہے جو انتہا کا بے وقوف، گویا شرک کرنے والا بے وقوف شخص، شرک کرنے والا دین ابراہیم ملت ابراہیم پہ نہیں، شرک کرنے والا ابراہیم علیہ السلام کے منہج پر نہیں ہے، اور ایسے شخص پرلے درجے کا بے وقوف ہے جو ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کے عقیدے کو چھوڑ بیٹھا، جس کا ذکر کرتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، مان رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا چنیدہ شخصیت، مان رہا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جنت کا لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، مان رہا ہے کہ ان کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جد الانبیاء بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان اور مقام اور عظمت کہ ان کی نسل وچ اللہ نے آج تک ایک موحدین کا گروہ اور امامت کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو. اتنا ہی بڑی برگزیدہ شخصیت جو اس شخص اور ہستی کو چھوڑ بیٹھو، بتاؤ اس دنیا اور آخرت کہاں پناہ ملے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ دنیا میں بھی چنا ہوا تھا
اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے مقرب اور صالحین میں سے ہوگا ابراہیم علیہ السلام۔ تو جس عقیدے کی بنیاد پہ، آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ جس عقیدے کی بنیاد پہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے قرآن گارنٹی آ گئی کہ وہ چنا ہوا بھی ہے، اللہ کا چنیدہ بھی ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے، اللہ کا خلیل بھی ہے، اور قیامت والے دن سب سے پہلے جنت کا لباس انہیں ہی پہنایا جائے گا، اور ساتھ وہ آخرت میں صالحین میں سے ہے۔ اللہ نے جب بھی اس کو کہا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی اللہ نے زمایا، جب بھی اللہ نے کوئی حکم دیا تو ہر بات ماننے کے لیے ہمہ وقت وہ تیار تھے۔ ذرا سوچے کہ جب ساری خوبیاں ابراہیم علیہ السلام پہ موجود، تو پھر کیا بندہ قربانی کے ساتھ ساتھ اس کے ہوتے دیکھنا ضروری نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیسا تھا، منہج کیسا تھا، اور اس کی دعوت کیا تھی، اس کی سیرت اور کردار کیسا تھا، پوری ان کی سیرت قرآن پاک میں محفوظ ہے، اور بہت سارے واقعات احادیث سیدہ کے اندر محفوظ ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ البقرہ پہلے پارے کی جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھی ہے، اس کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خلیل بھی ہے، اور جنت کے وارث بھی ہیں، اور آخرت میں اللہ کے مقرب ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ ساری فضیلت، یہ سارا شرف قرآن سے ثابت ہو۔ اب ہے ابراہیم علیہ السلام، پھر وہ عقیدہ کیا تھا، وہ منہج کیا تھا جس کی بنیاد پہ اللہ نے اتنی عظمت، شان اور مقام عطا فرمایا۔ ان کی سیرت کو پڑھی تو انہوں کی سیرت ایک واقعہ سورۃ البقرہ اندر ہی آخر پہ تیسرے پارے اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک ان کا مناظرہ ہے اپنے وقت کے بادشاہ نمرود کے ساتھ، مکالمہ ہے، مناظرہ ہے، اور دوسرا واقعہ آپ کی سیرت کا اور قرآن پاک کا ایک انوکھا انمول واقعہ ہے۔ دونوں واقعات یہاں بیان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کی بات، مناظرے کا ذکر کیا۔ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ بادشاہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں، نمرود جیسے ظالم بادشاہ کے دربار میں پہنچ کے تبلیغ کرنا، واز کرنا۔ ہمارے ہاں بادشاہوں کے درباروں میں کچھ لینے کے لیے جاتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور منہج تھے، وقت کا سمجھے کہ نمرود ظالم، اپنے آپ کی عبادت کروانے والا، سجدہ کرانے والا، اپنے آپ کو رب کہنے والا، اس کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام موجود۔ سیرت کیا ہے؟ عالم ہو، متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو وہ بادشاہوں کے دربار میں جا کے عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ اور یہاں وزیر ہے، مشیر ہے، بڑا ہے، ایتھے کوئی اینج دی گل کیتی تے ناراض ہو جان۔ ابراہیم علیہ السلام ابراہیمی بننا بڑا اوکھا ہے، نام لینا بڑا سوکھا۔ صرف جانور جو کہ پیسے جیب جو ہوندے نے، گوشت بھی بندے نے آپ کھانا ہوتا ہے، جذبہ بڑا ہوتا ہے، گوانڈیاں دا کوئی تھوڑا جہا سیک بھی ہوتا ہے کہ انہاں تو وڈیرا جانور ہوئے، چنگا ہوئے، تے قربانی جا کے میں نہیں، جدو پوچھو تو یہی کہن گے سنت ہے،
اللہ واسطے کر رہے بھائی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کر رہے ہو تو عقیدہ تو پڑے گا، بادشاہ کا دربار ہے، کیا اس سنت پہ کدی عمل کیتا ہے کہ چودھریوں کے ڈیرے پہ جا کے ان کی غلط بات کو غلط کہنا، ان کے شرکیہ عقائد اور جملے کا رد کرنا، اور ماں جان دی پرواہ نہ کرنا، اپنے ملک کے بادشاہ کے سامنے کھڑے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بادشاہ نے چھیڑ چھاڑی شروع، آپ سے جھگڑا شروع کر دی، آپ سے بات شروع کر دی، مناظرہ مکالمہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے مسئلے دا شکار ہونا چاہیے سی، بادشاہ آئے کہ دے سزا ہی نہ دے، کہہ ہی نہ دے کچھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے واشگاف الفاظ دے اندر قرآن پاک نے الفاظ نو نقل فرمایا ہے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بڑی سادہ یہ گل ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، ایسی گل نہیں جی سمجھ نہ آئے، بڑے سادہ جی دلیل دیتی ہے، ضروری نہیں کہ ایسے دلائل دیو کہ اگلے دی سمجھ نہ آئے، اگلے دی اپروچ، وہ دی ذہنی فکری سوچ دا اندازہ لگا کے وہ دے سامنے اس لیول دی دلیل، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بڑی سادہ جی صاف جی دلیل دیتی، جواب اندر نمرود کیا نہ قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اگر یہی دلیل ہے تو آڈے اللہ دے رب ہون دی تے ایک کام تو میں بھی کر سکتا، جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں۔ ایک بندے کو سزا ہوئی ہے سزائے موت، اس کو بری کر دوں، بادشاہ ہوں، کیونکہ میں کسی قانون کا پابند نہیں، کسی عدل اور انصاف کا پابند نہیں، مجھ سے کو پوچھنے والا نہیں، یا ان سمجھو موجودہ زبان ہے کہ میں نے استثناء حاصل ہے، بادشاہ ہوں جو چاہوں کروں، تا حیات استثناء ہے، تا حیات میری حکومت اور بادشاہی ہے، جو میرا دل کرے وہ میں کر سکنا، جنہوں چاہواں مار دیا، جنہوں چاہواں چھٹ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب سمجھا نا بھائی دی بڑی یہو جی عوامی تعویل کیتی ہے کہ عامی بندہ انپڑھ بندہ اس گل دے اوتے غور کر سکتا ہے، بادشاہ جنہوں چاہے مار چھڑے اور جنہوں چاہے چھٹ دے، گل تے اس بادشاہ دی بھی ٹھیک لگتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس تو دلیل وہ بھی حق سی، لیکن اس تو بھی ذرا اور واضح اور ایسی دلیل جتھے ادا حکم نہ چلتا ہو، بادشاہ کا حکم کتے کتے چل سکتا، ہر بادشاہ دے ملک کوئی یہو جی چیزاں ہیں جتھے او دا حکم نہیں چلتا اور اللہ دستا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، بادشاہ کے اپنے وجود پہ اس کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑے جے دلیل نو اور واضح اور بڑی دلیل، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، میرا رب وہ جڑا سورج نو روزانہ مشرق والوں چڑھاندا ہے اور مغرب وال لے جاندا ہے، تے جو تو ہی آنا ہے کہ میں رب اور میرا حکم چلنا ہے، تے فات بها من المغرب، ایک دن تو مغرب والوں لے آ کے دکھا دے، ادو نہیں چڑھن دینا تے اس پاسوں چڑھ۔
تے ہن کی ہونا سی؟ اللہ پاک نے قرآن اندر کی فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا، کوئی جواب نہیں دے سکیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں ظالم بندے نو، مشرک نو بہت کم ہی ہدایت نصیب ہوندی ہے، اس ظلم دی وجہ تو، شرک دی وجہ تو، کیوں جڑا مشرک ہوندا ہے وہ اپنی عقل نال سوچدا ہی نہیں، سمجھدا ہی نہیں، ایویں کہی جاندا ہے ساڈے کوئی وڈیرے پاگل ہے، ساڈے پیو دادا ایویں کردا ہے، جڑی اپنے ہتھاں نال سارے کام کرن۔ پیر مر جائے انہوں نوان گے، کفنان گے، دفنان گے، بیمار ہو جائے تو انہوں ہسپتال لے جان گے، انہوں پوچھن گے، اودی عادت کرن گے، انہوں جتی پوان گے، اٹھا کے انہوں بات لے جان گے، وہ ٹر نہیں سکے گا، آسرا دین گے، لیکن کہن گے مشکل کشا حاجت روا۔ اودی ساری مشکلات جس نو معبود سمجھتے ہیں یا پیر فقیر بزرگ دینے لینے والا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اودی ساری خدمت آپ کرن گے، لیکن نال ماں اس نو مشکل کشا بھی کہن گے۔ دسو کہ مشرک کتنا عقل ہو، عقل اونج نکل جاتا ہے، غیرت اونج نکل جاتا۔ مشرک دے اندر نہ غیرت رہندی دینی ایمانی، اللہ دی رحمت تو دور ہو جاتا ہے، ہدایت تو آری ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مناظرے اندر، مکالمے اندر اللہ نے ایسی فتح بخشی ہے کہ خاموش ہو گئے، کافر جواب نہیں دے سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سیرت کا دوسرا واقعہ اللہ نے اسی صورت البقرہ اندر ہی بیان فرمایا۔ کیوں کہ سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی 3 واقعات اسی نوعیت دے بیان فرمائے۔ کیوں سورت البقرہ نازل ہی اس دی وجہ نزول جڑی پورا واقعہ اللہ نے سے بیان فرمایا یا جس وجہ تو انہوں سورت البقرہ کیا جاتا ہے، وجہ تسمیہ جو ہے کہ قاعدہ واقعہ ہی ہے نا کہ مردے نو کیویں اللہ زندہ کر، مقتول تے گائے دے گوشت کا ٹکڑا لایا تے مقتول زندہ ہوئے۔ دوسرا واقعہ عزیر علیہ السلام فوت ہوئے 100 سال لئی، گدھا مر گیا، کھانا 100 سال محفوظ رہے، اللہ نے پھر دوبارہ زندہ کی تھے۔ اور تیسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے رب دے حضور ایک سوال کیتا ہے، اور سوال ذرا ادب احترام اکرام اللہ دی ذات دا دیکھیے کی فرماندا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اے اللہ دکھا مینوں، میں ویکھنا چاہنا کیف تحیی الموتى، تسی مردیاں نو کیویں زندہ کر دے ہو، میں اس کیفیت نو، اس حالت نو ویکھنا چاہنا، یا اللہ مجھے دکھا۔ اللہ دے حضور دعا کی دی، رب پہ اے میرے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اس تو پہلے واقعہ عزیر علیہ السلام دا گزرے عزیر علیہ السلام دے ذرا الفاظ تے غور کرو تے ابراہیم علیہ السلام دے الفاظ تے غور کرو، دونوں دے الفاظ انداز کنا فرق ہے۔ عزیر علیہ السلام گزرے نا ایک مردہ بستی تو، تباہ شدہ بستی تو، تے پتہ کی فرمایا، ٹھیک ہے تو سیدنا عزیر علیہ السلام دے الفاظ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا،
اس مردہ بستی نو اللہ کیویں زندہ کرے. یہ کدے الفاظ نے؟ ادھر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ رب ارنی کیف تحیی الموتى. اے اللہ اے میرے رب میں ویکھنا چاہنا تسی مردیاں نو کیویں زندہ کر دے ہو. یہاں مفسرین نے ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے کہ عزیر علیہ السلام سے کہیں زیادہ ابراہیم کے الفاظ میں اللہ کا ادب، احترام اور اکرام کا اتنا پیارا انداز ہے کہ اللہ تم کیسے زندہ کرتے ہو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. عزیر علیہ السلام ایس مردہ بستین اللہ کیویں زندہ کر سی. فرماتے اس ادب کا جواب کی ملے جنہ فرمایا جن اللہ بستین کیویں زندہ کرے سی. اللہ نے انہوں نے موت دیتی تو جنہ فرمایا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے ابراہیم کو موت نہیں دی، اس کا الگ طریقہ اختیار. عزیر علیہ السلام کے سامنے زندہ کیا 100 سال بعد کس کو؟ گدھے کو. اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کن کو زندہ کیا؟ 4 پرندوں کو. فرق ہے نا. جتنا ادب ہوگا، حالانکہ وہ بھی اللہ کے پیارے ہیں، وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں. بعض نے نبی کہا ہے، بعض نے کہا ہے نبی نہیں، لیکن درجہ ولایت پہ تو شک ہی کوئی نہیں. اور بہت سارے مفسرین نے نبی کہا ہے، لیکن انداز، گفتگو، الفاظ کا چناؤ ابراہیم علیہ السلام کے اتنا مقدس، اتنا پیارا ہے. وہاں گدھے کو زندہ کیا گیا، پہلے عزیر علیہ السلام کو زندہ کر کے پھر اس کو گدھے کو زندہ کیا. فرمایا دیکھو ہم اس کو کیسے زندہ کریں. اور ابراہیم علیہ السلام جب کیا نا تو رب کا جواب سنو، قال اولم تؤمن. اے ابراہیم آپ کا ایمان نہیں ہے؟ آپ ایمان نہیں لائے، مانتے نہیں ہیں کہ میں کیسے زندہ کر سکتا ہوں، یہ کرتا ہوں. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اے اللہ کیوں نہیں؟ ایمان تو لایا ہوں، میرا ایمان ہے کہ تم ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ذرا علم الیقین تو ہے ہی ہے، ذرا عین الیقین ہو جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو کیسے زندہ کرتا ہے. اس واسطے میرے اللہ میں تیرے کو سوال کیتا ہے، دعا فرمائیے. ابراہیم نے دعا کی تھی. عزیر علیہ السلام نے تبصرہ فرمایا ہے کہ اللہ کیویں زندہ کرے گا اس بستے نو. اے اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. عزیر علیہ السلام نو موت اللہ نے انہوں عطا فرمائی ہے. ادھر ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے 4 حکم ارشاد فرمائے. فرمایا قال فخذ 4 من الطیر. اے ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے پکڑ. فرمایا فخذ 4 من الطیر، 4 پرندے. یعنی فرمایا کہ 4 اس طرح بھی ہو سکتا سی کہ 4 طیور، 4 پرندے لے لو. اگر صرف طیور کے الفاظ آتے، مفسرین نے لکھا ہے اس کا معنی یہ تھا کہ ایک ہی نسل کے، ایک ہی جنس کے 4 پرندے لے لو. یعنی 4 کبوتر لے لو، 4 چڑیا لے لو، یا کوئی بھی پرندہ ہے 4 لے لو. لیکن یہاں من الطیر کہا کا فائدہ کیا ہوا کہ ابراہیم 4 پرندوں میں سے، یعنی ہر پرندہ الگ الگ ہو، ایک نسل کے نہ ہو، ایک جنس کے نہ ہو، مختلف نسلوں کے جنس کے 4 پرندے لے لو. پہلا حکم فخذ، لے لو 4 پرندے. فصرہن الیک، دوسرا حکم ہے کہ ان کو اپنی آواز پہ، بولی پہ سکھاؤ، لگاؤ. جب آواز دیں تو وہ آپ کے پاس آ جائے. جب بولی پہ لگ جائیں، کوئی بڑا جانور نہیں کہا. یہاں بھی مفسرین لکھا ہے بڑا جانور اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا 4 پرندے پکڑ. کیوں؟
فرمایا اس لیے کہ 4 جانور پکڑ کے لانا مشکل ہے، 4 پرندے اٹھانا بھی آسان ہے اور ان کو پکڑنا بھی آسان۔ ایک بندہ 4 بڑے جانور تو نہیں پھڑ سکتا، پھر ایک جانور اٹھاتے، پھر اس کو سکھلاتے، اس کو سکھلانا مشکل، وقت اس پہ زیادہ، پھر اس کو لے جانا، اٹھانا، ذبح کرنا، وہ تکلیف، پھر گوشت اس کا مختلف پہاڑوں پہ پھینکنا، یہ مشکل۔ اللہ نے آسانی کی، تیرے لیے اٹھانا بھی آسان، پکڑنا بھی آسان۔ 4 پرندے لے لو، پھر بولی پہ لگاؤ، جدو تہاڈی بولی تے لگ جان، ثم اجعل، تیسرا حکم، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اے ابراہیم ان کے ٹکڑے کر دو، ٹکڑے کرنے کے بعد انہاں دا گوشت آپس میں مکس کرن تو بعد مختلف پہاڑیوں پر پھینک دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حسب حکم 4 پرندے لیے اور 4 پرندوں کو اپنی بولی آواز پہ لگایا، لگانے کے بعد ٹکڑے کیے، ذبح کیا، پہاڑوں پہ ڈالا، پھر فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، چوتھا حکم فرمایا ان 4 کو پھر بولا آئیں گے تیرے پاس سعیا، دوڑتے ہوئے، دوڑ کے آئے۔ اچھا تسی ہن دسو ذرا سوچو، پرندے دوڑ کے آتے ہیں یا اڑ کے آتے ہیں؟ اڑ کے آتے ہیں تھوڑے علاقے ساڈے علاقے پرندے اڑ کے آتے ہیں کہ دوڑ کے آتے ہیں؟ چاہیے سی نا کہ وہ آئیں گے، یاتینک سعیا نہیں، طائرین کے الفاظ ہوتے کہ وہ دوڑ کے اڑ کے آئیں گے۔ جے مختلف پہاڑاں تے گوشت سٹانا، آپ نیچے کھڑے ہونا تے بلاوانا تے 4 جانور اڑ کے آندے تے شبہ ہو سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے پہاڑ تے کئی جانور ودے آئے تے وہی اڑ کے کتے ہور نہ آ گئے ہو۔ اڑنے والوں میں پھر پہچان کہ یہ وہی ہے۔ پہاڑی پر تو جنگلوں میں تو کئی پرندے ہیں، اسی نسل کے کئی پرندے پھر رہے تھے، 4 اڑ کے آ گئے، وہ ہے کوئی اور ہے، اشکال باقی رہتا۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، جتے پھینکے ہوئے اتو پرندہ بنے تے پھر دوڑے۔ ہر پرندہ تھوڑا سا پہلے دوڑتا ہے پھر اڑتا ہے، جہاز نو اڑدیا نہیں ویندے، پہلے دوڑتا ہے پھر اڑتا ہے۔ پرندوں کا بھی اکثر انداز یہی ہوتا ہے، فرمائے دوڑ کے آئیں گے تاکہ کوئی اشکال شبہ نہ رہے، تو جدو آ جان وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام میں بھی کہہ سکتے نہیں، یا اللہ مردے تے میں بھی زندہ کر سکنا، مشکل کشا میں بھی ہاں، حاجت روا میں بھی ہاں، سارا کچھ میرے اختیار اندر بھی ہے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے منجتوں کی ثابت کیتا ہے، یہ دا اے عقیدہ ہوئے گا اس سے قربانی قبول ہوئے گی، یہ دا اے عقیدہ نہیں، یقین جانو اس بندے دی قربانی قبول نہیں۔ قربانی دی قبولیت لی ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ ضروری ہے، لازم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے امت کے سامنے کیڑا عقیدہ بیان فرمایا ہے۔ ساری دنیا دے سامنے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دی عقیدے دی وضاحت فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دا کیسا عقیدہ سی۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے ابراہیم جان لے کہ ہر چیز ہوتے اللہ غالب بھی ہے، جو چاہے کرے اللہ دی شان ہے، دا مقام ہے، ہر چیز تے غالب بھی ہے تے وہ حکمت والا بھی ہے۔ وہ حکمت دے تات بندہ سمجھدا ہے کہ شاید یہ مشکل کشا حاجت روا نے مخلوق فرمایا یاد رکھیے اللہ دی یہ حکمت ہوندی ہے، شان ہوندی ہے، جدوں چاہے عطا کرنا ہے، جدوں نہ چاہے نہیں عطا کرنا، لیکن جان لیے کہ ہر چیز اختیار میرے رب دے کول ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ایک اور واقعہ سورۃ الانبیاء اندر بیان فرمایا ہے، انہوں نے سیرت دا اہم ترین واقعہ اللہ
فرماتے ہیں کہ جدو ابراہیم علیہ السلام نے نبوت عطا فرمائی اور انہاں کیا اپنے ابا جی نو گھر تو آواز شروع ہویا ہے، گھر تو تبلیغ شروع ہوئی ہے، گھر تو شرک دا رد شروع ہویا ہے، تے اے ابا جی اے جڑے مورتیاں بناندے ہو اپنے ہتھاں نال بناندے ہو، پھر مشکل کشا تے حاجت روا آندے ہو، اے دی کوئی دلیل تواڈے کول ہے وے؟ جڑی دلیل اس ویلے مشرکاں کول سی اج بھی وہی مشرکاں دے کول دلیل ہے، دلیل اندر فرق نہیں آیا نہ دا مطلب ہزاروں سال گزر گئے دلیل نوی نازل ہوئی کوئی نہیں، دلیل ہے ہی کوئی نہیں، جڑی دلیل ہزارہ سال پہلے سی اج بھی دلیل ہوئی ہے۔ اس ویلے مشرک کہی آندے سن ہن بھی پوچھ لو کہ انہاں دی کیوں پوجا کردے ہو کہ عبادت کردے ہو، تے جو جواب اس ویلے پرانے مشرکاں دا سی اج دے مشرکاں دا جواب بھی ہوئے گا۔ جواب سنیے، قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین، اے ابراہیم ساڑھے کول دلیل کوئی نہیں، اساں پیو دادے نو انہاں دی پوجا تے ہی پایا ہے، کڑا پیو دادے میں کرداس۔ ابراہیم علیہ السلام دا جواب سنیے، موحد دا جواب سنیے، مشرک کل کی ہوندہ ہے بل وجدنا آبانا، یہ مشرک دی سب تو وڈی دلیل ہے، وجدنا آبانا، اساں ابے نو انجے پایا ہے، اساں دادے نو انجے پایا ہے، ساڑھے سارے فلان دے بیت سن، اسی پیو دادے تو بیت کیتی ہوئی ہے، ساڑھا پیو بھی ایویں کردا سی اسی ایویں کردے ہاں، دادا بھی ساڑھا ایویں مشرک سی جویں اسی مشرک ہاں، ابا بھی ساڑھا ایویں شرک کردا سی جویں اسی کرنے ہاں، تے موحد دی دلیل تے غور کرو، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ اے ابا جی مشکل کشا معبود ہوئے جنہیں آسمان بنائے نے، جنہیں زمین بنائی ہے، کوئی مشرک انجدان نہیں جڑا کہہ سکے کہ ساڑھے معبودہ نے فلاں کوئی چیز بنائی ہے، فلاں زمین بنائی ہے یا آسمان بنایا ہے یا مکھی بنائی ہے یا مچھر بنایا ہے، جانور بنائے یا کوئی پرندے بنائے، مشرک آندہ ہے وجدنا آبانا، اسا ابے نو انجے پایا ہے، اسا دادے نو انجے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، دلیل کتنی مضبوط، معبود ہوئے جنہیں سات آسمان بنائے، جنہیں زمین بنائیے، کہن لگے اے ابراہیم جے تسی باز نہ آئے جے نہ رکے تے پھر ساڑھے والوں توڑے تے سختی ہوئے گی۔ قرآن دے مختلف مقامات تے کہن لگے کوئی کفار دے اقوال نو اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ دے کہن لگے رجم کر دے آنگے، کہ دے کہن لگے تو انہوں مار دے آنگے، اے سزا دے آنگے، تسی ہی پیوتا دے مذہب نو چھڑ دیتا ہے، اپنے ابا و اجداد دے مذہب نو چھڑ دیتا ہے۔ جواب ابراہیمی سنیے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ دی قسم ہے میں نہ ضرور توڑاں گا۔ جڑا دربار بناندہ ہے او دیاں قربانیاں نہیں، جڑا زمین دے برابر کردہ ہے قربانیاں او دیاں قبول نے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے قبرانوں برابر کیتا ہے، دربارانوں برابر کیتا ہے، تاں انہاں دیاں قربانیاں قبول ہوئیاں نے۔ جڑا دربار بناندہ ہے درباران دے ہوتے اٹھا لانا ہے، درباران دے ہوتے خرچ کرنا ہے، درباران ہوتے پیسہ لانا ہے، درباران دے ہوتے جناب منت منوتی مننا ہے، دربارانوں آباد کرنا ہے تے مسجدانوں غیر آباد کرنا ہے، قبران تے مجاور بن کے بہ جانا ہے، قبران تے عرس تے میلے لانا ہے، او جے مشرک دی قربانی اللہ قبول نہیں فرمانا۔ تے موعد کون ہوندہ ہے؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، اپنی طاقت مطابق موحد رد کرتا ہے شرک دا۔ ابراہیم فرماندے نے اللہ دی قسم ہے میرے کول فوج کوئی نہیں، میرے کول جتا کوئی نہیں، حکومت کوئی نہیں، اقتدار کوئی نہیں، جماعت کوئی نہیں، میں ہاں ایک اللہ، لیکن اللہ دی قسم ہے توڑ کے رکھ دیاں گا۔ میں نے موقع ملن دی دیر ہے، کدی خالی ماحول لب گیا نا، کدی بت گاہ جڑی ہے کدی میں خالی لب گئی تسی نہ ہوئے تے میں نہ توڑ کے رکھ دیاں گا۔
اللہ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قسم نو پورا کیتا ہے، قوم ساری چلی گئی میلے تے۔ اکثر لوگوں نے گھر ڈاکے ادو پہ جدوں سارے گھر میلے تے گئے، پوری قوم میلے تے میلہ بھی انہاں بتاں دا انہاں دے درباراں تے انہاں جا کے نظر نیازاں چڑھاوے پتاسے چرینی جو رکھ دے وہ جا کے رکھ دیں دے، پھر جا کے اپنے کھیل تماشے دربار تے ہٹ کے کھیل تماشے رن دے، تے جدوں واپسی آندے نا تے وہ سارے برکت پئی ہوندی پتاسے اور چرینیاں، پھر سارے ون دے ہن آخر وارے لنگر کھا دی جو، لنگر کھا کے ضرور جائے جے بزرگاں دی دے وچ نظر ہے تے برکت۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو سمجھا نا بھائی نظر نیازہ رکھ کے تے اپنی کھیڑ تے اپنے تماشے تے قوالیاں تے جنہ محفل وجدان سارے مصروف ہو گئے، ابراہیم سے اندر داخل ہوئے تے اندر داخل ہو کے نا ابراہیم علیہ السلام دا انداز انتہائی پیارا ہے، جا کے اندر بڑے سکون نال جا کے پوچھ دے، سامنے کھانے پہ سن ون پون نے، کسی نے کوئی شے پکا کے لیا دی، کسی نے کوئی چیز پکا کے لیا دی، کسی نے کوئی چیز پکا کے لیا دی۔ ابراہیم علیہ السلام جانے ہی کہنے لگے الا تاکلون، حالانکہ پتہ سی یہ سنتے نہیں، ویندے نہیں، بولتے نہیں، لیکن ابراہیم دا عقیدہ اور منج اور انداز دیکھو، الا تاکلون، بزرگوں انہیں ون پون نے کھانے پہ نہیں، تسی کھاندے کیوں نہیں؟ حالانکہ یہ بھی جانے بھی شروع کر سکتے سر، لیکن پوری حجت مشرکاں ہوتے تے انہاں بھوتا تے پوری کیتی، الا تاکلون، کیا کھاندے نہیں؟ تے اگوں پھر انہاں بولنا کہدا سی، جدوں جواب نہ آیا نا ابراہیم علیہ السلام دا دوجا سوال، او تسی بولتے بھی نہیں، نہ کھاندے ہو نہ بولتے ہو، کچھ کہو تے صحیح نا بھئی یہ جڑی نظر نیازاں پئیاں نے اگر باسیاں ہو گئیاں تے نویاں لیان دئیے، یہ تواڈے مزاج دے مطابق نہیں تے کوئی ہور شے منگا لئیے، جی چاہ نہ پیندے تے کوئی بوتل شوتل منگا لئیے، جی اے نہیں جے کھاندے تے کوئی ہور شے چاہیے، دسو بولو، جب وہ بولے بھی نہ تو مشرکاں دا بڑا عجیب انداز ہوندا، یہ نہ بولن تے آدھے نے چپ شاہ، بولو پوے تے آدھے نے بولن شاہ، چپ رہے تے چپ ہے، جے ہوتے کوئی جیڑا بندہ ہوتا نلکے لوا جائے تو نلکے والی سرکار ہے، جے ہوتے کوئی دانے دانے سٹیے تے کاں آ جان تے کاں والی سرکار ہے، یہ کبوتر اتر پون تے کبوتر والی سرکار ہے، یہ چمٹ جائے تے لسوڑی شاہ ہے، یعنی نام ہی ایسے۔ حضرت یزدانی شہید آتے ہیں بھائی نہ چڑیا گھر سارا اکٹھا کیتا ہے دربارہ، کوئی کسی دا کوئی نام ہے، کسی دا کوئی نام ہے، کسی نام ہی عجیب نے، ان سمجھ نہیں آتی کہ انسان نے یا حیوان نے، یہ بلا کیڑی نے بجنا یہ چیزاں رکھیا نے بنایا، کھاتے نہیں تم، جواب نہیں آیا، بولتے نہیں تم، جدو بولے بھی کوئی نہ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نے سارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، کسی دا کن وڑ دیتا ہے، کسی آخر دا ڈیلا جناب بہت جو بنائے سن پتھران دے، کسی دا کن کسی لات پورا انج مارشلا لگا ہے، کسی دی کوئی شے کٹی پئی، کسی کوئی شے کٹی پئی، کسی کوئی شے کٹی پئی، انداز ابراہیمی ویکھو، سارے نو ذبح کر چھڑیا، سب نو مار چھڑیا، سب نو ختم کر دیتا ہے، سب نو توڑ کے رکھ دیتا ہے، تے کلہاڑا الا کبیرہ جڑا سب تو وڈا سی۔ ایتے بھی محضرین نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، فرماتے نے غیر اللہ دے معبود دی ابراہیم نے کوئی تعظیمی الفاظ استعمال نہیں کیتا، بڑا ادب والا تے بڑا احترام والا تے بڑی جدوی تعظیم پائی جائے، نہیں، بت سن، شرک دے جڑاں سن، شرک دی بنیاد سن، ابراہیم نے کہا اللہ کبیرہ، اللہ نے بڑے پیارے الفاظ اللہ کبیرہ، وڈے دے موٹے دے کلاڑا رکھ، بس وڈے کیا جڑا انہاں چو جسم وچ وڈا سی،
وجود وچ وڈا سی، جنوں وڈا آندے سن، کوئی وہ نام نہیں لیا، غریب نواز، داتا، گنج بخش، گنج شکر، ساڈے کئی بڑے اہل حدیث بھی نام، اسی لاہور گئے سن، داتا دربار ویکھیا اور جو مندے تے کا نام لیکن داتا دربار ود داتا قد ہے، پھر تو لفظ وہی بولی جانا، داتا تو ہے ہی نہیں۔ کہنا میں علی حجویری دی قبر جاؤ دی جڑی یادگار بنائیے اتھے گیا سا، داتا کیوں آنا؟ میں گنج شکر گیا سا، میں گنج بخش گیا سا، گنج شکر بھی اللہ ہے تے گنج بخش بھی اللہ۔ جیڑا مشرکاں نے انہوں دا نام رکھیا ہوندا ہے اس نام دے اندر شرک ہوندا ہے، اس نام نال نہیں بلانا، جیڑا اس دے وچ شرک پایا جاندہ ہے جس نام وچ، ہاں اصل اس دا نام ہوئے جو لو، جس نام میں شرک پایا جاندہ ہے، مصنوعی نام، مشرکان دا رکھے ہویا نام، انہاں دا اپنا رکھے ہویا نام جس تو شرک زہر ہوندہ ہے، وہ نام کیوں لیتے ہو؟ اللہ کبیرہ، بڑے دے موٹے دے کلاڑا۔ اللہ فرماتا ہے انہاں رکھے بھی اس واسطے آئی، پتہ کیوں؟ لعلہم الیہ یرجعون، جدوں واپس آن شاید عقل آ جائے، لیکن مشرک عقل تھلے رکھ کے آپ اتے بیٹھو، ان کے تو سمجھ آئے، شاید سوچے سمجھے، جدوں واپس آئے نا تو پتہ کیا اندر اگو ویکھیا اندر داخل ہوئے تو سارے کھانے بھی خراب ہوئے پے سن، کیونکہ وچوں پتھراں دے ٹکڑے آئے پے، کوئی مٹھائی کھان دے لائق تے قابل آئی کوئی نہیں۔ جو ہی اندر ویکھیا مشرک پتہ کیا اندر، قالوا من فعل هذا بآلہتنا، ایک نے کیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جدے موٹے تے ہاتھ رکھیا، وہ کڑاڑا رکھیا، انہوں رب نے کیا کبیرہ وڈا جڑا رہندا ہے، اون کی آندا ہے قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، بہت بڑا کوئی ظالم ہے جنہیں ساڑھے معبوداں نال انج کیتا ہے، اجے بھی الہ کہتے بیٹھ ٹکڑے ہوئے پہ، اجے بھی الہ، مشرک دا عقل کتھے ہے؟ حالانکہ کہہ سکتے ہیں سن جڑے آپ نہیں بچا سکے اپنے آپ نو، اپنے ہاتھ پیر وڈھے پہ اس معبود تے نہ رہے، پھر بھی معبود کہہ رہے، پھر انہیں معبود انج کہہ دینا سی بھائی ہے معبود لیکن یہ کن کٹیا، یہ کن کٹا سرکار، یہ لت ٹوٹا، یہ لنگڑی سرکار، یہ لولی سرکار، یہ انی سرکار، یہ کانی سرکار، ایڈے بدترین مشرک ہیں، کٹے وڈے پین پھر بھی نہ رکھی جاتے، یہ ساڑھے معبود ہے۔ کی ہویا جے ادھے نہیں رہے؟ معبود تے ہے، ادھے اونج نہیں رہے تو کوئی اونج نہیں رہے۔ کہنے لگے کون ہو سکتا ہے گویڑ لاؤ، ایک کون کام کر سکتا ہے؟ تو پھر پورے پنڈ علاقے تے شہر اگر ایک بھی بھابی ہوئے تو مشہور تے ہوندا ہے، تو کہنے لگے اور کنے کرنا ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، آج تک تسی جانتے نہیں سنتے نہیں، مخالفت ایک کو ابراہیم کرتا ہے، وہی آندا ہے مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، وہی آندا ہوتا سی اللہ دی قسم ہے کدے موقع منان دے ہو من پان دے ہو، ویکھو من دی حالت کی کرنا، اوئے قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون، کہنے لگے بلاؤ ابراہیم نو، وکھریا نہیں بلانا، سارے لوگاں دے سامنے، پیر بھی ہون، مرید بھی ہون، بادشاہ بھی ہوئے، سارے ہون، سب دے سامنے بلایا جائے تے عبرت ناک سزا دیتی جائے۔ بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام نو، خوشی خوشی چات چات آئے ابراہیم، نسے بھی نہیں، دوڑے بھی نہیں، کدے غارج بھی نہیں بڑے، دوڑ کے بھی نہیں گئے، موجود نے سمجھان دے انداز اندر ابراہیم علیہ السلام بلایا گیا، آپ تشریف لے آئے، آندیاں نال سوال کی ویکھیو، مشرکان دا سوال، مشرکان دا عقل ویکھیے، قالوا انت فعلت
ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم اے ساڈے معبوداں نال کیا تساں انج کیتا ہے؟ اے جڑے ساڈے معبود ہیں، ساڈے مشکل کشا ہیں، انہاں نال انج دا سلوک تساں کیتا ہے؟ جواب ابراہیم قال بل فعلوا کبیرہم، جڑے اللہ پاک نے الفاظ کہے کہ انہاں کبیر وڈے دے موڈے تے کلاڑا رکھیا، تے اللہ پاک فرماتے ابراہیم علیہ السلام فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اے میری قوم میرے کولو کیوں پوچھ دیو، انہاں زخمیاں کولو پوچھ، یہ سارے زخمی ہوئے پیر، کسی لت کٹی ہوئی ہے باقی تے ٹھیک ہے نا، کسی کن کٹیا ہے، کسی کوئی شے کٹی ہے باقی ٹھیک ہے، انہاں کولو پوچھ لو۔ تے جے ادھے کولو نہیں پوچھنا فاسالوہم ان کانوا ینطقون، اے ابراہیم علیہ السلام دا انداز سنیے، جواب سنیے، جے انہاں کولو نہیں پوچھنا تے وڈے کولو پوچھ لو، ادھے سامنے ہویا ہے، اینو تے کچھ نہیں نہ ہویا، یہ تے ٹھیک ہے نا، سلامت کھلوتا ہے نا تہاڈا وڈا، تے ادھے کولو پوچھ لو، تے موڈے تے کلاڑا بھی اس دے کول ہے، یہ ہتھیار دے کول ہے، تے قاتل تے وہی ہوندا ہے جے دے کولو آلہ قتل برآمد ہوئے، یہ موڈے تے کلاڑا بھی ہے، یہ آپ بھی ٹھیک ٹھاک کھلوتا ہے، انہوں کسے کچھ نہیں آکھیا، یہ کولو پوچھ لو، ہو سکتا ہے کھان پینے جنہ دی آپس ہی لڑائی ہو گئی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپس ہی لڑائی ہو گئی ہوئی، وہ کہندا ہوئے نہ کھاؤ اجے تک آن دو مریدن، تے اے شروع ہو گیا، انہوں غصہ چڑھ گیا، انہیں کلاڑا بد کے سارے ٹکڑے کر کے آپ موڈے تے رکھ کے بہ گیا، یہ کولو پوچھو ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بولتے تے ہون گے، سنتے جو ہیں، مشکل کشا جو ہیں، تے پوچھ لو، سوال کرو، تے اپنے اندر غور کرو، ظالم تسی ہو یا ظالم مسیح؟ شرک ختم کرنے والا ظالم نہیں ہوندا، شرک دی بنیاداں بنان والا ظالم ہوندا۔ اللہ پاک نے کی فرمایا کہ مشرک کو دلیلہ دیتیاں نہیں، مشرک کو دلیل کدوں ہوندی؟ جواب سنیے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، اللہ فرماندا ہے سارے مشرکاں سر نیویں کر لے، شرم دے مارے، ندامت دے مارے، این سر جھکا کے پتہ کی آدھن لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم شرمندہ نہ کرو، تسی جاندے تے ہاؤ ایڈے شریف نے بول دے ہی نہیں، تو جاندے نہیں ایڈے شریف نے، یہ تے کدی بیچارے بول لے ہی نہیں، انہاں ذبح بھی کر دے ہوتے ایڈے شریف نے بول دے نہیں، ٹکڑے کر دے ہوتے بول دے نہیں، انہاں دے اگے جو کچھ بھی ہوئے کھا جاؤ تے بول دے نہیں، انہاں تے مکھیاں بہ جان تے بول دے نہیں، انہاں تے کوئی جانور پیشاب کر جائے تے بول دے نہیں، ایڈا گندے کے بول دے ہی نہیں، جو مرضی کر لو۔ عمر بن جموح صحابی رسول مسلمان ہویا ہی نا، تے پترا پتہ کی کیتا ہی ابے نو سمجھان لئی کہ او دے بت نو جی دی پوجا کردا ہی نا، انہوں درندے نال کتے نال بن دیتا سی، تے انہیں کھچ کے جا کے روڑی تے سٹ دیتا سی، روزانہ نماز دعا کے پھر لے آوے، براتی پتہ نہیں کون شرارت کر گئے، ایک دن انہوں بھی سمجھ آ گئی کہ جڑا اپنے آپ نہیں پہ بچا سکنا مینوں بچائے، شرمندہ نے مشرک جواب نہیں، سر نیوے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، ابراہیم تو انہوں پتا تے ہے ہی نا کہ بول دے نہیں، کہ ہون ابراہیم کا جواب سنو، قال فتعبدون من دون اللہ، اے مشرکو انہوں نے پکار دے ہو جڑے بول دے بھی نہیں، جڑے بولتے نہیں، جڑے آپ نے آپ نہیں بچا سکتے، تو انہوں کھوبیاں چو تو انہوں مصیبتہ جو کیویں کٹن گے، تسی پھر ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ افلا تاکلون، اف ہے تواڈے تے افسوس ہے تواڈے تے، ہجے بھی مشکل کشا، ہجے بھی عبادت انہاں دی کردے ہو جڑے اپنے آپ نوں بھی بچا نہیں سکدے، تواڈے افلا تاکلون، تواڈے عقل، تواڈی عقل پھر کوئی نہیں، تواڈے عقل کوئی نہیں، کچھ سوچدے نہیں، تے جواب سنو، ہن جواب کی بندا سی؟ ساڑے کولوں غلطی ہو گئی، سان اج پتہ لگ گیا
یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اسی شرمندہ ہو گئے ہاں، ساڈے لا جواب ہو گئے ہاں، سارا کچھ ہویا ہے، لیکن مشرک دی ضد میں مواحد متشدد نہیں ہوتا، مشرک متشدد ہوتا۔ مواحد ضد پہ نہیں آتا، مشرک ضد پر آتا۔ مومن مواحد بد امنی نہیں پھیلاتا، مشرک بد امنی پھیلاتا، قتل و غارت فساد وہ کرتا ہے۔ مواحد کی دیکھ لو انداز شان، کھڑے دربار ایک بس دلائل بیان کر چھڑے، ہن جواب سنو، چاہیے سی نا توبہ کر دے، لیکن مشرکاں دا عقل ویکھو، قالوا حرقوہ، جلا دیو ابراہیم نو، بول دے او نہیں، جلا اینو دے، بچا او نہیں سکدے اپنے آپ نو، جلا اینو دے۔ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، اے اس تو بھی مشرک دی بے وقوفی سنو، جلاؤ ابراہیم نو، دلائل کوئی نہیں، جلا جواب ہو گئے ہاں، لیکن جلا دو ابراہیم علیہ السلام نو، تے جلان نال کی ہوئے گا، وانصروا آلہتکم، اپنے معبوداں نو بچاؤ، انہاں دی مدد کرو۔ اے ہن ساڑی مدد نہیں، اساں نہ دی مدد کرنی ہے، ساڑے پیراں دی عزت دا مسئلہ ہے، ساڑے لجپالاں دی عزت دا مسئلہ ہے، ساڑے پیو دادے دے معبود، ساڑا ابا ایتھے جھکدا رہیا، دادا جھکدا رہیا ہے، انہاں نوں بچانا ہے، انہاں دی مدد کرنی، انہاں دا ساتھ دینا ہے، اپنے مذہب نو قائم رکھنا ہے، جلا دیو ان کنتم فاعلین۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک دوسرے مقام دے کہ انہاں جب چیخا بنا لی او دے اندر آگ جناب جلاندے رہے، بناندے رہے، ابراہیم گرفتار ہو گئے، تے گرفتار تو بعد جدوں نہ پوری طرح آگ نو بھڑکا لیا ہے، چیخا نو جلا لیا ہے، تے ابراہیم علیہ السلام لے آئے، آگ اندر سٹ رہے نے، ابراہیم علیہ السلام آگ اندر جا رہے نے، جو ہی انہیں جھولی اندر ڈال کے ابراہیم نو آگے سٹن لگے، تے ابراہیم دی زبان چو کیڑا جملہ نکلے ہے، حسبی اللہ، حسبی اللہ، او دے واسطے مرن دا پرام بنا لو، اللہ توڑی حفاظت آپ کرے گا، حسبی اللہ۔ بلکہ حدیث پاک اندر آنا ہے، جبریل آئے فرمان لگے ابراہیم خلیل اللہ فرما رہے ہیں دسو کیویں اگ نو ختم کریے، جو میں آکھو میں کر دینے تے اللہ پاک دے خلیل نے کی فرمایا ابراہیم نے، اے جبریل پیچھا ہٹ جا، حسبی اللہ، میں نو تیری لوڑ نہیں، کسے پانی والے برسان والے فرشتے دی لوڑ نہیں، پہاڑا والے فرشتے دی لوڑ نہیں، حسبی اللہ، حسبی اللہ نے فرمایا میں نو اکیلا اللہ ہی کافی ہے، حسبن اللہ، میں نو اکیلا اللہ کافی ہے، حسبی اللہ۔